ایک دن اسے ذرا خوشی کے عالم میں دیکھا تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ یہ سب کیا بھید ہے۔ پہلے تو وہ بہت بگڑی کہ سارے وعدے بھول کر ان باتوں کو کریدتا ہے، مگر میں خوشامد کرتا ہی رہا۔ آخر ناچار ہو کر بولی، ان باتوں کے کہنے میں بہت سی خرابیاں ہیں، تو خواہ مخواہ پیچھے پڑا ہے۔ خیر، تیری خاطر عزیز ہے اس لیے سارا قصہ سناتی ہوں، لیکن خبردار یہ بات کسی پر نہ کھلے۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنائی۔ کہنے لگی، میں بدنصیب دمشق کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، سوائے میرے کوئی اور بال بچہ اس کے یہاں نہیں ہوا۔ میں بڑے نازوں سے پلی بڑی، ہنسی خوشی وقت گزرتا رہا۔ اچانک میرا سب چیزوں سے جی اچاٹ ہو گیا، طبیعت گھبرانے لگی، سب لوگ فکر مند ہو گئے۔ جو آدمی تجھے میرے پاس لایا تھا وہ میرا پرانا اور نمک حلال خواجہ سرا ہے، ہر طرح میرا رازدار ہے۔ اس نے میری وحشت دیکھ کر مشورہ دیا کہ تھوڑا سا شربت ورق الخیال کا پینے سے طبیعت سنبھلے گی۔ میں نے کہا جلد حاضر کر۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ سرا پھر آیا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت سا لڑکا تھا جس کے پاس ایک سراہی برف میں دبی ہوئی تھی۔ میں نے شربت پیا تو واقعی اس سے طبیعت سنبھلنے لگی۔ اس دن سے وہ لڑکا روز اس شربت کی سراہی لے کر آتا۔ اس کا نشہ چڑھا تو میں اس لڑکے سے ہنسی مذاق کر کے دل بہلاتی۔ کچھ دن بعد میں نے بھی پردے نکالے، طرح طرح مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ میں نے خواجہ سرا سے کہا، اس لڑکے کی پرورش ٹھیک طرح سے ہونی چاہیے اور اس کے لیے اچھے کپڑوں کا بندوبست ہونا چاہیے۔ فراغت سے گزرنے لگی تو اس نے عجب رنگ روپ نکالا۔ میرا بھی عجب حال ہو گیا۔ میں اپنے دل کو ہر چند سنبھالتی، مگر اس غافر کی صورت جی میں ایسی کھب گئی تھی کہ یہی جی چاہتا کہ اس کو پیار سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھوں اور اپنی آنکھوں سے ایک پل جدا نہ کروں۔ کئی برس بعد وہ بڑا ہو گیا۔ چھپ تختی درست ہوئی تو درباریوں میں چرچا ہونے لگا۔ لوگوں نے اس کے اندر آنے جانے پر اعتراض کیا۔ دربان اور چوبدار اس کے اندر آنے کو منع کرنے لگے۔ آخر اس کا اندر آنا بند ہو گیا۔ میں نے خواجہ سرا سے کہہ کر پہلے تو چوک میں اسے شاندار دکان کرا دی، پھر رہنے کے لیے اپنے محل کے قریب ایک حویلی بنوا دی۔ اپنے خرچے سے اس کے گھر نوکر چاکر مقرر کرا دیے۔ اس طرح اس کی زندگی آرام سے گزرنے لگی۔ کاروبار بھی خوب چمکا، لاکھوں کا آدمی ہو گیا۔ شہر میں کوئی بیپاری اس کی ٹکر کا نہ رہا، مگر اس کی جدائی میرے تن بدن کو گھلانے لگی۔ ایسی کوئی تدبیر نہ بن پائی کہ اس کو دیکھ کر اپنے دل کی تسلی کر سکوں۔ پھر خواجہ سرا کو بلا کر کہا، اس کی جدائی اب برداشت نہیں ہوتی۔ اب ایک صورت ہے کہ ایک سرنگ اس حویلی سے کھدوا کر محل میں ملا دو۔ خواجہ سرا کو یہ صلاح پسند آئی۔ اس نے ایک سرنگ تیار کرا دی۔ اب یہ ہوتا کہ ہر رات وہ خواجہ سرا اس سرنگ کے راستے اسے لے آتا، میں اس کے ملنے سے آرام پاتی اور وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتا۔ جب صبح کا تارا نکلتا اور اذان ہو جاتی تو خواجہ سرا اسی راستے اسے واپس پہنچا آتا۔ اس رات سے خواجہ سرا کے علاوہ دائیاں بھی واقف تھی۔ بہت دن آرام میں گزرے۔ ایک دن وہ جوان آیا تو بڑا اداس تھا۔ میں بات کرتی تو وہ ہاں ہوں کر کے ٹال دیتا۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور جب اس سے اس اداسی کا سبب پوچھا تو رونی سی شکل بنا کر بولا، میں گمنام آپ کی توجہ سے اس قابل ہوا کہ آرام سے زندگی کٹتی ہے۔ آپ کے جان و مال کو دعا دیتا ہوں، مگر جو سنا تھا سچ نکلا کہ آدمی کی ہوس بڑھتی جاتی ہے۔ ایک باغ اور اس کے ساتھ شاندار عمارت میری حویلی کے قریب بکاؤ ہے۔ اس باغ کے ساتھ ایک لونڈی بھی بکتی ہے جو گانے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ دونوں ساتھ بکتے ہیں جیسے اونٹ کے گلے میں بلی۔ اور تماشا یہ کہ باغ کا مول 5,000 اور اس باندی کی قیمت 5 لاکھ، مگر جو باغ لے گا وہ اس کنیز کو بھی لے۔
مجھے باغ پسند ہے، مگر لونڈی کی قیمت ساتھ میں ادا کرنے کی طاقت نہیں۔ یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ مجھ سے اسے اداس نہ دیکھا گیا۔ فوجن خواجہ سرا کو بلا کر حکم دیا کہ کل صبح وہ اس باغ، عمارت اور لونڈی خرید کے اس نوجوان کو دے۔ صبح کو لکھا پڑھی ہو گئی اور جوان پہلے کی طرح خوش خوش نظر آنے لگا۔ ایک دن بڑا سہانا موسم تھا، بدلی ہو رہی تھی، پوار پڑ رہی تھی، رہ رہ کر بجلی چمکتی تھی۔ شراب کی رنگ برنگی سراہیاں طاقوں پر دھری تھی۔ جی للچایا کہ ایک دو گھونٹ پی لوں۔ اس کے پینے سے سرور ہوا تو اس باغ کی سیر کا خیال آیا جو خرید کر اس نوجوان کو دیا تھا۔ میں سرنگ کے راستے اس کی حویلی میں پہنچی، وہاں سے گھومتی سیر کرتی اس باغ میں جا نکلی۔ واقعی اس کی بہار جنت کی رونق کا مقابلہ کر رہی تھی۔ پھولوں کی کیاریاں شام کی شفق کو شرما رہی تھیں اور نہریں لبالب بھری موجیں مار رہی تھیں۔ اتنے میں وہ نوجوان ایک روش پر ٹہلتا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور بارہ دری کی طرف لے چلا۔ وہاں جگہ جگہ کمکمے، کنول، جھاڑ، فانوس روشن تھے۔ شب بارات کا سماں تھا۔ بادل پھٹ گیا تو چاند ایسے نکلا جیسے کوئی حسین سنہری جوڑا پہن کر آ جائے۔ چاندنی چھٹکی تو جوان نے کہا، اب چل کر باغ کے بالا خانے پر بیٹھے۔ میں ایسی دیوانی ہوئی تھی کہ وہ جو کہتا مان لیتی۔ اب یہ ناچ نچایا کہ وہ مجھ کو اوپر لے گیا۔ یہ جگہ بہت اونچی تھی۔ میں اس نوجوان کے گلے میں باہیں ڈالے خوشی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اتنے میں ایک بھونڈی سی عورت، صورت نہ شکل، چولہے میں سے نکل کر شراب کا پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے آ پہنچی۔ مجھے اس کا آنا برا لگا، بلکہ صورت دیکھنے سے دل میں ہول اٹھا۔ اسے دیکھ کر میں نے نوجوان سے پوچھا، یہ کمبخت کون ہے؟ وہ ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، یہ وہی لونڈی ہے جو باغ کے ساتھ بکتی تھی اور جسے میں نے آپ کی عنایت سے خریدا تھا۔ یہ اسے دیکھ کر میری طبیعت بے مزہ ہوئی، مگر یہ سوچ کر چپ رہی کہ شاید یہ احمق جوان اس پر فدا ہے اور بڑی آرزو سے اسے خریدا ہے۔ اب ستم یہ ہوا کہ شراب کے پیالے بھر بھر کے دینے کا کام بھی اسی کے سپرد ہوا۔ وہ چڑیل پیالے بھر بھر کے بھی دیے جاتی تھی اور مجھے ایسا لگا کہ اس جوان کو اشاروں میں کچھ سمجھاتی بھی جاتی تھی، مگر میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اتنے عرصے میں وہ بھی شراب کے کئی پیالے چڑھا چکا تھا اور مجھے بھی خوب نشہ چڑھنے لگا تھا۔ تب اس بے رحم نمک حرام ستم دل نے تلوار نکالی اور مجھ پر وار کرنے لگا۔ میں گھائل ہو کر گر پڑی تو وہ سمجھا کہ میرا کام تمام ہوا۔ مجھے صندوق میں بند کیا اور صندوق کو قلعے کی دیوار سے نیچے لٹکا دیا۔ جب ہوش آیا تو منہ سے یہی نکلا کہ خیر جیسا ہم نے کیا ویسا پایا، کہیں ایسا نہ ہو بے گناہ کا یہ خون رنگ لائے۔ اب یہ بھید کسی پہ ظاہر نہ کیجیے، ہم نے تو تجھ سے جان تک بھی درگزر نہ کی۔ مگر یہ باتیں سننے کے لیے وہ کہاں موجود تھا؟ شاید یہ تو تھا جو صندوق کھول کر مجھے دیکھتا تھا۔ اتنے میں پھر جی ڈوب گیا۔ ہوش آیا تو تیرے مکان میں تھی۔ جی چاہتا تھا کسی کو منہ نہ دکھاؤں، مگر مرنا جینا آدمی کے اپنے بس میں نہیں۔ زندگی تھی کہ تیری بھاگ دوڑ رنگ لائی، جو کچھ تیرے پاس تھا سب خرچ ہو گیا تو پریشان رہنے لگا۔ اس لیے میں نے اپنے خزانچی سیدی بہار کو خط لکھ کر کچھ سامان منگوایا اور یہ بھی لکھا کہ مجھے ابھاگن کی ماں کو بھی خبر کر دینا کہ میں ابھی جیتی جاگتی ہوں۔ روپے پیسے کا بندوبست ہو گیا تو تجھے یوسف سوداگر کی دکان پر بھیجا۔ یہی وہ نوجوان تھا جس نے اپنے خیال میں تو مجھے جان سے مار دیا تھا۔ میں اس سے بدلہ لینے کے لیے بے چین تھی۔ سوچا تو اس کے پاس جائے گا، وہ بات چیت سے سمجھ لے گا کہ پردیسی ہے، اسے دوستی کرنے کا بھی شوق ہے، دعوت کے بہانے گھر بلا کر اپنا باغ، حویلی اور گھر کا ساز و سامان دکھائے گا۔ میرا یہ خیال ٹھیک ہی نکلا۔
جب تو دعوت کھا کے لوٹا تو میں نے کہا اس کا بدلہ چکا اور اس کی دعوت کر۔ تو اس کے پاس دوڑ گیا۔ ادھر میں دوڑ کے اپنی ماں کے پاس گئی۔ انہوں نے بدنامی کے ڈر سے میرے غائب ہونے کا حال کسی کو نہ بتایا تھا۔ میں نے سارا ماجرا انہیں سنایا اور بتایا کہ اس نمک حرام سے بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ ان کی مدد سے میں نے دعوت کا انتظام کیا، اور جب یوسف، اس کی محبوبہ اور تو شراب کے نشے میں غافل ہو گئے تو میں نے اپنے ایک ملازم کو حکم دیا کہ ان دونوں کے سر تن سے الگ کر دے۔ لے، یہ تھی میری دکھ بھری کہانی۔ اب صورت یہ ہے کہ اس شہر میں رہنا مناسب نہیں، آگے جیسا تو چاہے۔ اتنا کہہ کر شہزادی چپ ہو گئی۔ میں تو اس کے حکم کا بندہ تھا۔ اس کا اشارہ پا کے میں نے 2 ایسے گھوڑوں کا بندوبست کیا جو چلنے میں ہوا سے باتیں کرتے تھے۔ جب تھوڑی رات باقی رہی، شہزادی مردانہ لباس پہن کر اور ہتھیار باندھ کر ایک گھوڑے پر سوار ہوئی، دوسرے پر میں بیٹھا اور ایک طرف کو چل نکلے۔ راستہ کاٹنے کو باتیں کرتے جاتے تھے۔ کبھی شہزادی کہتی، ہم تیری خاطر شرم، حیا، ملک، مال، ماں باپ سب کو چھوڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس ظالم بے وفا کی طرح سلوک کرے۔ کبھی میں ادھر ادھر احوال کہتا، کبھی یقین دلاتا کہ سب آدمی ایک سے نہیں ہوتے، میں تمہارا بے دام غلام ہوں۔ غرض رات دن چلنے سے کام تھا۔ تھک ہار کر ذرا دیر کو کہیں اتر جاتے، شکار کر کے پیٹ بھرتے اور پھر چل نکلتے۔ ایک دن دریا کے پاس جا پہنچے، ایسا دریا جسے دیکھنے سے کلیجہ پانی ہو۔ کہیں تھل بیڑا دکھائی نہ دیا۔ میں بڑا حیران ہوا، آخر میں شہزادی سے کہا، تم ذرا دیر آرام کرو، میں ناؤ کی تلاش میں جاتا ہوں۔ وہ تھکی ہاری اور بھوکی پیاسی تھی، اسے یہ تجویز پسند آئی۔ پاس ہی ایک بڑا سا پیپل کا پیڑ تھا۔ میں نے شہزادی کو اس کے نیچے بٹھایا اور ناؤ کی تلاش میں چل دیا۔ چاروں طرف نظر دوڑاتا تھا مگر آدمی کا نشان نہ پاتا تھا۔ آخر مایوس ہو کر لوٹ آیا مگر شہزادی کو پیڑ کے نیچے نہ پایا۔ عجیب حالت ہوئی، کبھی پیڑ پر چڑھ جاتا، کبھی اتر کے ادھر ادھر دوڑتا، مگر وہ کہیں ہوتی تو نظر آتی۔ کبھی خیال آتا کہ کوئی جن اڑا لے گیا، کبھی سوچتا ممکن ہے اس کے دیش سے کوئی پیچھے لگا آیا ہوگا اور اکیلا پا کے اسے منا کر لے گیا ہو۔ اسی صدمے سے ایسی حالت ہوئی کہ کپڑے پھاڑ پھینکے، فقیر بن کر شام کے ملک میں ڈھونڈتا پھرتا مگر اس کا کہیں نشان نہ ملا۔ ایسے میں ایک دن اونچا سا پہاڑ نظر آیا۔ سوچا اس پہاڑ پر چڑھ اور نیچے کود پڑ، اب زندہ رہنے سے کیا فائدہ۔ یہ سوچ کر تیز تیز قدموں سے پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ چوٹی پر پہنچ کر چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دوں، اتنے میں کسی نے پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیا۔ مڑ کر دیکھا تو ایک سوار سبز کپڑے پہنے، منہ پر نقاب ڈالے کھڑے ہیں۔ فرمانے لگے، نادان، کیوں مرنے کا ارادہ کرتا ہے؟ جب تک سانس تب تک آس، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ملک روم میں 3 درویش تیری طرح زمانے کے ستائے ہوئے ملیں گے۔ اس ملک کا بادشاہ آزاد بخت ہے، اسے بھی ایک دکھ ہے، وہ بھی تم چاروں سے آ ملے گا۔ اس وقت تم سب کی مرادیں پوری ہوں گی۔ میں نے رکاب پکڑ کے ان کے پیر چومے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میرا نام مرتضی علی ہے، میرا کام یہی ہے کہ کسی کو مشکل پیش آئے تو اسے آسان کروں۔ یہ فرما کے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس وقت سے میں برابر سفر کرتا رہا اور یہاں آ پہنچا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ یہاں تم سب سے ملاقات ہوئی۔ خدا کرے کہ بادشاہ آزاد بخت بھی جلد نیاز حاصل ہو اور ہم سب کی مرادیں پوری ہوں۔ اتنا کہہ کر پہلا درویش خاموش ہو گیا۔ آزاد بخت نے ایک کونے میں چھپے چھپے سارا قصہ سنا۔ اب دوسرے درویش کی باری تھی۔